کی خاطر نکلے ہیں، لیکن آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ شہید بھی کیسے کیا گیا ہے؟ آپ کی باڈی کے 80 ٹکڑے کیے گئے ہیں، آپ کے جسم اقدس کے 80 حصے کر دیے گئے ہیں، آپ کی باڈی کو 80 جگہ تقسیم کر دیا گیا ہے، اور خود حضرت عبداللہ ابن جہش کی جو گوشت کے ٹکڑے کیے تھے، ان کی باڈیوں کو کفار قریش کی عورتوں نے دھاگے میں پرو پرو کے اپنے گلے میں پہنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایسے عالم میں جب مسلمانوں کے لاشیں لائے گئے تھے، جو 70 شہید ہوئے تھے مسلمان جنہوں نے جام شہادت نوش کی تھی، ان 70 لاشوں کو جمع کیا گیا۔ میں ان میں اپنے دوست کا لاشا تلاش کر رہا تھا، اپنے دوست کے جسم کو تلاش کر رہا تھا، لیکن مل تو نہیں پایا ہے۔ آخر میں نے دیکھا کیا ہے، اللہ اللہ 80 حصوں میں میرے دوست کا لاشا تقسیم کیا گیا ہے۔ میں نے ان کو ایک جگہ کیا ہے، میں دیکھ رہا تھا، گویا کہ مجھ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا، گویا کہ مجھ کو ایسا لگتا تھا وہ تمام ان میرے دوست عبداللہ ابن جہش کے گوشت کے ٹکڑے وہ لوتھڑے پھڑک رہے ہو، اور گویا کہ ان سے آواز نکل رہی ہو، یا رسول اللہ ہم آپ پر قربان ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پر قربان ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرے دوست، دعا تیری بھی قبول ہوئی ہے، دعا میری بھی قبول ہوئی ہے، لیکن سن لے میرے دوست، رب کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں، آقا کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر جان لینے کا مزہ کچھ اور ہے، لیکن مصطفیٰ کی محبت میں، مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے دنیا سے جانا اور اپنی جان قربان کر دینا، اس کا مزہ الگ ہی ہے۔ وہ مزہ الگ ہے، لیکن اس کا مزہ الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا کے اصحاب ہیں، مصطفیٰ سے کیسی محبت ہے، اللہ کی قسم ہر ظلم گوارا تھا، لیکن کوئی مصطفیٰ کی جانب آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے یہ گوارا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں نہیں سنا؟ اسی رات شادی ہوئی، اعلان ہوا، بیوی سے ملاقات کر رہے تھے، نکاح کی پہلی رات تھی، چھوڑ دیا، بیوی چاہتی ہو طلاق لے لو، کسی دوسرے سے نکاح کر لینا، ہم جا رہے ہیں۔ لیکن وہ خاتون بھی کیسی نیک خاتون تھی، نہیں، اگر واپس آ جاؤ گی آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گی، ورنہ مجھ کو فخر ہوگا میرا شوہر جام شہادت نوش کر چکا۔ پہنچے تھے، احد کے میدان میں شہید ہوئے، تمام صحابہ کے لاشیں ملے، نہیں ملا، دیکھا کچھ دیر کے بعد حضرت حنظلہ کا لاشا ہے، لاشے سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شہید کا حکم کیا ہے، اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے۔ فرمایا اس کے گھر والوں سے پوچھا جائے، حنظلہ کے گھر والوں سے معلوم کیا گیا تو پتہ چلا جن کی کل شادی ہوئی ہو، ولیمے کا دن ہو، اللہ کی قسم معلوم ہوا تھا کہ بیوی سے ملاقات کر رہے تھے، اسی درمیان آقا آپ نے ندا دی تھی چلو اسلام کی سربلندی کے لیے، تو حنظلہ نے یہ گوارا نہیں کیا تھا مصطفیٰ آگے نکل جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں، اسلام اور مسلمانوں کی جماعت آگے چلی جائے، حنظلہ اس جماعت سے پیچھے رہ جائے۔ اس لیے آقا یہ اسی حالت میں اپنی بیوی کو، جبکہ اپنی بیوی سے ملاقات کر رہے تھے، غسل فرض ہو چکا تھا، اسی حالت میں جنگ کے لیے چلے گئے تھے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ان کو ابھی فرشتے، ان کا لاشا آسمان پر گیا تھا اور ان کو فرشتے غسل دے کر کے آ رہے ہیں، اس لیے حضرت حنظلہ کو غسیل ملائکہ بھی کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا اور ان کی باڈی سے، ان کے جسم نازنین سے پانی کی قطرات ٹپک رہے تھے۔ اللہ کی قسم ناموس رسالت کے لیے یہ قربانیاں ہیں، اور آج ہم باتیں کرتے ہیں، اس لیے سمویدھانک اعتبار سے قانونی دائرے میں رہ کے جس ملک میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہم اس ملک کے قانون کو بھی ماننے والے ہیں۔ ہمارا یہ اپنا ملک ہے، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے وفادار شہری ہیں، یہ بھی ہمارے آقا نے سکھایا ہے، ہم اپنے ملک کے وفادار شہری ہیں الحمدللہ۔ اس لیے کوئی اگر گستاخ اٹھے تو قانونی اعتبار سے اس کو جو بھی سزا ہو سکے دلوانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں سننے سے زائد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔